skulle vi inte åka ut den här vägen. अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, और हमारी दुआएं कि आप सब खुश हों। तो आज मैं जा रही थी एक बहुत ही खूबसूरत समर हाउस, जो कि बहुत ही प्यारा है। तो ये हमारे एक स्वीडिश फैमिली है कि जो हर साल हमें इनवाइट करते हैं, और हम उनके इस समर हाउस पे जाते हैं, जो कि हमारे सिटी से तकरीबन 30 मिनट के फासले पर है। तो ये उन्होंने खुद ही उनके हस्बैंड ने ये जो घर है ये बनाया है, और बहुत ही खूबसूरत बनाया है। और ये बिल्कुल बिल्कुल जंगल के दरमियान और पानी के करीब है, और बहुत ही खूबसूरत है। तो मुझे ये जगह बहुत पसंद है। तो मैं हर साल उनको कहती हूँ, तो वो कहते हैं कि मैं आपको खुद ही लेने आऊँगी ना। तो वो मैं खुद ही लेने आ जाते हैं हमेशा। तो ये छोटा सा एक हट उन्होंने बनाया है, बड़ा ही खूबसूरत बनाया है। इसमें उन्होंने अपना सामान सामान जो क्या कहते हैं औजार वगैरह रखे हैं, और एक बेडरूम है छोटा सा, बड़ा सा प्यारा सा बनाया है। ये ऊपर जो उनका जो क्या कहते हैं एक लिविंग हाउस है, जो बड़ा ही खूबसूरत है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे ना रात को ना वो बता रहे थे अंकल ना कि यहाँ पे साइडों पे ना जंगली जानवर आ जाते हैं, कभी तो गाड़ी के पास खड़े होते हैं। हमें कुछ वीडियोस भी बता रहे थे। तो इन्होंने बहुत प्यारी सब्जियाँ और फल, और जो इधर क्या कहते हैं फल तो नहीं, सब्जियाँ वगैरह इस मौसम की लगाई हुई थी, जैसे कद्दू वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें ना, और सलाद वगैरह। तो इधर साथ में ना ब्लूबेरी लगी हुई हैं, और लिंगोन जो रेड कलर के होते हैं, पता नहीं उनको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, लेकिन लिंगोन स्वीडिश में कहते हैं। और वो रेड कलर की बेरीज होती हैं, थोड़ी सी खट्टी होती हैं, पर बड़े मज़े की होती हैं। तो ये हिरन के जो क्या कहते हैं सारे सींग वगैरह जो इन्होंने इकट्ठे करके ना यहाँ पे जो टूट जाते हैं, यहाँ आती हैं हिरन्स वगैरह आते हैं ना, तो बड़े बड़े बारहसिंगा होते हैं। तो वो जो उनके क्या कहते हैं वो फंस जाते हैं जो सींग वगैरह ना, तो वो लगा देते हैं। तो वो टूट जाते हैं, तो अक्सर वो फिर वो पड़े रह जाते हैं। तो फिर ये उसको ऐसे ना डेकोरेट कर देते हैं। तो इतना प्यारा था। आज का वेदर, थोड़े बादल थे आज से ही, वो क्या कहते हैं बादल थे और धूप नहीं थी, तो हल्की हल्की सी ना। तो ठंडा सा वेदर था, तो बड़ी प्यारा था। तो मैं हमेशा इनके साथ कितने सालों से इनके समर हाउस में जाती हूँ। तो ये हमेशा जो है यहाँ मोनिका है, जो आंटी हैं, ये हमें खाने पे मदु करती हैं, टी पिलाती हैं। बड़े मज़े की इनकी ब्लूबेरी वो जंगल में से ही तोड़ के ना इन्होंने रखी होती हैं ब्लूबेरी वगैरह, और लिंगोन वगैरह। कभी वो उसकी पाई बनाती हैं स्वीट, ये नहीं कि जा ओवन में डाल के। तो बड़े मज़े की होती है वो, चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो इन्होंने ये इधर सारी वेजिटेबल, ये सलाद वगैरह लगे हुए थे, और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमेशा जाके ना इनके इस बिल्कुल गांव जैसे माहौल, और सुकून आता है यहाँ पे ना इनके घर में बैठ के। लकड़ियों की खुशबू और ये सारी जो है ना, बड़ा मज़े का होता है। तो ये बेचारों ने क्योंकि ये समर हाउस में सिर्फ ये गर्मियों में रहते हैं, तो ये वापस चले जाते हैं सिटी में। तो फिर इसलिए ये थोड़ी बहुत सब्जियां जो लगाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये इन्होंने ये जो खुद ही बनाया है, ये स्टीम हाउस है, जैसे वो इसे वास्तु कहते हैं यहाँ पे स्वीडन में ना। तो ये नहीं कि जहाँ पे स्टीम ली जाती है पूरी बॉडी में ना, तो वो इन्होंने खुद ही तामीर किया है। ये साथ में एक बेडरूम बनाया है, ये छोटा सा लिविंग एरिया बनाया है एक ना। तो ये 2-3 साल पहले अनकम्प्लीट था, तो अभी इनका कंप्लीट हो गया है। तो ये मुझे बता रहे थे, बड़े शौक़ से बता रहे थे। तो इनकी ये जो सारी नेचर जो इधर है, मैं कहती हूँ कि इस इन्होंने अपनी चीज़ को ना, अपनी रवायत को, अपनी हर चीज़ को ना वैसे ही रखा हुआ होता है, संभाला हुआ होता है, और बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो मैं हमेशा जो है ना इनको जाती हूँ, बड़ा इंजॉय करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी और मैं भी ना, तो हम इनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत ही नाइस पीपल है। तो ये इनकी अभी इन्होंने अभी ये एरिया वर्क कर रहे हैं बेचारे, अपना सारा यानी कि सारी चीज़ें ना। तो ये ब्लू लिंगोन है, ये लिंगोन लगे हुए थे जो मैंने तोड़े। ब्लूबेरी इधर लगी हुई थी, इन्हीं के घर के अंदर ही छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं जहाँ पे ये ब्लूबेरी होती हैं। ये काफ़ी मुफीद चीज़ें हैं, ये नहीं जो बेरीज़ होती है ना, ब्लूबेरी पेट के लिए बहुत मुफीद होती है। और ये लोग संभाल लेते हैं, यानी कि सेव कर लेते हैं, यानी कि तोड़ के ना तो ये अपने फ्रीज़ कर लेते हैं, फिर ये सारा साल उसको यूज़ करते हैं। तो पाई वगैरह बनाते हैं, मीठा कुछ खाना हो तो वो बनाते हैं।
تو بہرحال یہ انہوں نے لکڑی سے جتنا بھی ورک ہے نا یہ خود کیا ہے، یہ ابھی کر رہے ہیں، بلکہ ان کا یہ کام جاری ہے۔ یہ انہوں نے ایک ٹائر سا سائیکل سا بنا کے نا ادھر بچوں کے لیے ایسے نا اپنے نواسوں نواسیوں کے لیے یہ لگایا ہوا نا۔ تو یہ چھوٹا سا نا یہ اس کو بتا رہے تھے کہ یہ میں یہاں پہ کرتا ہوں تو 1 آ جاتا ہے، 2 آ جاتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے پودے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں خوبصورت سے، اور جو مجھے بتا رہے تھے کہ اندر جو یہ جو اندر شیشے کا یہ جو ان کا ہاؤس ہے، اس کے اندر جو پلانٹ لگے ہوئے ان میں ٹماٹر لگے ہوئے ہیں، باہر سے بتا رہے تھے، اندر یہ کھیرے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے، یہ باہر سے بتا رہے تھے۔ اور پھر مجھے ایک ایک جڑی بوٹی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ وہ والی ہے، اس کا یہ ذائقہ ہے، اس کا یہ ذائقہ ہے، تو یہ کھا کے دیکھو۔ وہ بلکہ انہوں نے مجھے توڑ کے دی وہ جو تھائم ہوتی ہے جس کا ذائقہ اجوائن ہی کے پتے ہی ہوتے ہیں شاید تھائم، تو وہ بتا رہے تھے۔ تو باقی جو ہے جنگلی جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتا رہے تھے، اور انہیں کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، انہیں زیادہ معلومات ہوتی ہے، تو ان کو یہ چیزوں کے بارے میں زیادہ پتہ ہے کہ کون سی جڑی بوٹی کون سی ہے۔ تو جیسے میری امی، کیونکہ وہ تو پہاڑوں کے لوگ ہیں، وہ بھی انہیں اپنی جڑی بوٹیوں کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے پتہ تھا، جنگل کے بارے میں وہ امی بتاتی ہیں، تو اسی طرح یہ بھی مجھے بتا رہے تھے، کیونکہ میری نانی جو ہے نا جڑی بوٹیوں سے نا توڑ کے نا لوگوں کو میڈیسن کے طور پر جڑی بوٹیاں بتاتی ہوتی تھی اور لوگ ٹھیک ہوتے تھے۔ تو وہی مجھے امی کو بھی تھوڑی بہت معلومات ہے، تو میں بار بار یہاں سے نا بلو بیری توڑ کے کھا رہی تھی، تو کیونکہ یہ بالکل ان کے گھر کے اندر ہی لگے ہوئے تھے، تو ڈیپلی جنگل میں نہیں جانا پڑتا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے موسم، اللہ تعالیٰ کی دنیا، میں کہتی ہوں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نا ان کو سمجھ بوجھ سمجھداری، اپنی چیزوں کی حفاظت، ہر چیز ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ تو یہ پھر جی میں ان کے گھر کے اندر آ گئی، تو میں نے دیکھا کہ مونیکا آنٹی کیا بنا رہی ہیں۔ تو مونیکا جو ہمارے لیے فوڈ بنا رہی تھی، کھانا بنا رہی تھی، تو میں نے کہا چلو، یہ انہوں نے اب چھوٹے سے اس سمر ہاؤس میں یہ ان کا ایک بیڈ روم تھا اور یہ ایک لیونگ روم، بس اتنا صحیح ہے۔ تو اس میں کچن تھا، اور یہ اندر لکڑی کی، یہ تو بجلی پہ چل رہا تھا، لیکن وہ پیچھے جو فائر پلیس تھی وہ جو ہے ساری لکڑی کی ہے۔ وہ سردیوں میں اگر یہ کہتے ہیں اگر کبھی آئیں تو یہ فائر پلیس یوز کرتے ہیں۔ تو وہ ہمارے لیے کھانا مشروم بنا رہی تھی، اور ساتھ میں فش کی کری بنا رہی تھی۔ تو یہ لکڑیاں انہوں نے سیو کی ہوئی ہیں ساری، کٹنگ کر کے بڑے طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے۔ تو یہ ان کی فائر پلیس تھی جہاں پہ سردیوں میں یہ لکڑیاں جلاتے ہیں۔ تو ان کے یہ جو چولہے بھی ہوتے ہیں نا، تو اکثر یہ پرانے جو سمر ہاؤس ہوتے ہیں ان میں وہ لکڑی والے چولہے یوز کیے جاتے ہیں، جن کی پلیٹس اوپر سے لوہے کی طرح ہی ہوتی ہیں، ایسے اوون کے اندر لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، تو وہ بھی بڑے اچھے چولہے ہوتے ہیں۔ تو وہ میں پوچھ رہی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ابھی نہیں رکھا وہ چولہا، تھوڑا مہنگا ہوتا ہے لکڑی کا وہ والا، تو اس لیے ابھی میں نے نہیں لیا، ابھی میں بجلی کا یوز کر رہی ہوں۔ یہ گھر کے اندر ہی انہوں نے کچھ ویجیٹیبل پلانٹ لگائے تھے جس میں کھیرے لگے ہوئے تھے، یہ گھر کے اندر ہی تھے۔ یہ ان کی لکڑیاں سیف پڑی ہوئی ہیں، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی ہر چیز۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کی ہی یعنی کہ اپنے پرانے زمانے کی چیزیں، اوزار، یہ سارے انہوں نے نا اپنے گھر میں ایسے طریقے سلیقے سے لگائے ہوئے تھے اور بتا رہے تھے۔ تو مجھے اور میرے ہسبینڈ کو نا مونیکا کے دادا کے اور یہ اپنی امی کے وقت کی چیزیں تھیں نا، انہوں نے پرانی وہ بھی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، تو بتا رہے تھے۔ تو یہ جی ہمارے لیے انہوں نے سب سے پہلے تھوڑا سا یہ مشروم، جو جنگلی مشروم ہوتے ہیں، انہوں نے خود ہی توڑے تھے، تو اس کے لیے ہمیں انہوں نے وہ دیے لگا کے نا بن کے اوپر، بریڈ کے اوپر وہ مشرومز ایسے بنا کے نا، بڑے مزے کے لگ رہے تھے، بٹر اور گریل کر کے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے فش کی کری بنائی، فش کی کری بہت اچھی تھی، فرسٹ یعنی سیکنڈ ٹائم انہوں نے بنائی ہے ہمارے لیے، تو بہت مزے کی تھی، اور انہیں پتہ ہے کہ انہیں پسند ہے، تو اس لیے پھر وہ ہمارے لیے فش کی کری بناتے ہیں، تو بڑے مزے کی بنی ہوئی تھی۔ تو نہ مرچ نہ اسپائس نہ کچھ، لیکن اس کا ایک ہی اپنا ہی ایک لادہ سا ٹیسٹ تھا۔ تو ابھی جی ہم نے کھانا کھانے کے بعد، وہ ہمیشہ اکثر ہمیں نیچے پانی کی جگہ ہے تو وہ لے کے جاتے ہوتے ہیں جہاں پانی ہے، جہاں ندی ہے، بہت خوبصورت ندی ہے، تو وہ لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ رستے میں ہم لوگ جاتے جاتے ہمارے لیے وہ بلو بیری توڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کھاؤ آپ اسے، وہ ہمیں توڑ توڑ کے دے رہے تھے، تو ہم بھی انجوائے کر رہے تھے ان کے ساتھ۔
تو بڑا مزہ آ رہا تھا. تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ ساری اپنی آج کا یہ جو ولاگ ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. یہ لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے جنگل میں جو ایک ایک تھے اور سیپریٹ سیپریٹ. تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو دنیا جو ہے کوئی کہاں آباد ہے کوئی کہاں آباد ہے, کوئی جنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں. یہ صرف شاید لوگ سمر میں, کچھ لوگ یہاں پہ پکے پکے رہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ یہاں پہ نا صرف سمر میں آتے ہیں. تو سمر کے ان کے گھر ہوتے ہیں تو گرمیاں یہاں گزارتے ہیں. تو یہاں ان کے گھر سے نیچے تھوڑی سی 5 منٹ کے فاصلے پر ہی نیچے ہے یہ ایک جھیل سی ہے, پانی وہ دیکھیں سامنے خوبصورت سا پانی نظر آ رہا ہے. تو پیدل چل کے ہم لوگ پانی کی طرف گئے. تو پانی تھا تو جیسے اس دفعہ یعنی کہ جب ہم لاسٹ ایئر آئے تھے تو بہت گرمی تھی. اس دفعہ سویڈن میں اتنی گرمی نہیں پڑی, لیکن پھر بھی موسم ذرا سا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو گرمی پڑ جاتی ہے, یعنی کہ ہر چیز کافی فرق پڑا ہے. اچھا, یہ پانی دیکھیں کتنا خوبصورت دور دور تک پانی پھیلا ہوا ہے. اور یعنی کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ یہاں ہی بیٹھ جائے, بس اپنی لائف یہیں زندگی گزار دے, یہیں تھوڑی چھوٹی سی کوئی جھونپڑی لگا لے, بس پانی کے پاس ہی بیٹھا رہے. تو یہ جنگلی مشرومز جو کہ بہت ہی زہریلے ہوتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں, بڑا یہ بڑے بڑے ہوتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, بڑی خوبصورت. تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ میں یہ برج سا تھا اس پہ تھوڑی سی چڑھی تو آگے یہاں سے لوگ جا کے یہ ظاہر پانی میں کود جاتے ہیں اور سوئمنگ کرتے رہتے ہیں یہ لوگ. تو اور ان کا یہی جو ہے نا مشغلہ ہوتا ہے گرمیوں میں. تو ابھی تو آج تو شام ہو چکی تھی اور کافی ٹھنڈ بھی تھی, اور کچھ تھے لوگ ادھر نظر آ رہے تھے سوئمنگ کے لیے, لیکن یہ ہے کہ اتنے نہیں تھے, ورنہ یہ جگہ سوئمنگ سے بھری ہوتی ہے لوگوں سے. تو بہرحال لوگ باہر سے بھی آ کے یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں. تو جی ہم لوگ ساری چیزیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے. جتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے, اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے, ہر چیز اسی کی ہے. تو ہم لوگ واپس آ چکے تھے تو وہ انکل نے نا کینڈلز جلائی نا, شام ہو چکی تھی, اور وہ کہتے کہ اب اندر بیٹھ کے ہم لوگ نا ٹی وغیرہ لیں گے, تو اس لیے کہ باہر مچھر تھے اور مجھے ماسکیٹو نے بہت کاٹا تھا. تو وہ کہتے ہیں اندر ہی اب بیٹھتے ہیں نا, کھانا باہر ہی کھایا تھا. تو ابھی ہم لوگ یہاں پہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے ٹی وغیرہ اس کی وائف بنا رہی تھی انکل کی. تو یہ ہمیں پرانے بتا رہے تھے اپنے دادا کے وقت کے نا اوزار وغیرہ نا, کہ یہ کیسے وہ ورک کرتے تھے, یہ انہوں نے اس وقت اس کے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے پرانی چیزیں ہیں ان کی. تو یہ ہمیں بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ اس طرح ڈرل کرتے ہوتے تھے, یہ پرانی ڈرل مشین تھی تو اس کے اوزار وغیرہ تھے. اور یہ مونیکا کے جو پتہ نہیں فادر تھے دادا تھے, وہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں جوتے بنانے کے پتہ نہیں اوزار تھے یا ان کو ٹھیک کرنے کے اوزار انہوں نے رکھے ہوئے تھے, وہ بھی بتا رہے تھے. تو یعنی کہ یہ بھی انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے, اور بڑا یہ اپنے بڑوں کا اپنی ان کی چیزوں کا ہر چیز کا بڑا ریکارڈ کرتے ہیں. تو یہ جی بلو بیری انہوں نے بنائی بڑے مزے کی, جو اپنی جنگل کے توڑ کے وہ بنائی. تو ساتھ میں گرین ٹی. تو ابھی ہمارا جی آج کا دن ختم ہو چکا تھا, اور اب ہم جا رہی ہوں گھر واپس. تو میری ویڈیو کو لائک کریں, لائک اینڈ سبسکرائب.